ان کی صحت اور زندگی زیادہ مقدم ہے. لیکن میں آج اس پریس کانفرنس کے تھرو کراچی کے عوام سے، سندھ کے عوام سے، خصوصاً NA 249 کے عوام سے یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو مسائل ہیں، آپ کی جو مشکلات ہیں، اس کا حل اگر کسی جماعت کے پاس ہے، اور اگر کوئی ایسی جماعت ہے جو کراچی کی خدمت کرنا چاہتی ہے، کراچی کے مسائل کو حل کرنا چاہتی ہے، کر چکی ہے ماضی میں. آپ نے امن دیکھا جب دہشت گردی تھی اور کراچی میں کوئی باہر نہیں نکل سکتا تھا. مسلم لیگ نون نے ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے اس امن کو بحال کیا. کراچی میں سرگرمیاں جو ہیں ان کو نارملائز کیا، عوام کی زندگیوں میں ایک بہتر تبدیلی آئی. اسی طرح پنجاب میں اور پاکستان کے دیگر حصوں میں جو ترقیاتی کام ہوئے ہیں، مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ وہ کراچی کی بھی تقدیر بنے. اور خصوصاً اگر میں 249 کی یہ بات کروں تو وہاں پر میں بلدیہ کے عوام سے خصوصی طور پہ مخاطب ہوں کہ میں یہ جانتی ہوں کہ آپ کے حلقے کے مسائل کیا ہیں. میں نے مفتاح اسماعیل صاحب جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں مسلم لیگ نون کے NA 249 سے، میں ان کے ساتھ مسلسل دن میں کئی مرتبہ رابطے میں ہوں، اور انہی کے تھرو اور ہماری جو باقی ٹیم ہے ان کے تھرو مجھے یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ حلقے کے کیا مسائل ہیں. وہاں سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ پانی کا مسئلہ ہے، اور اس کا جو وعدے مسلم لیگ نون آج کر رہی ہے، وہاں پر مفتاح اسماعیل صاحب جو کر رہے ہیں وعدے وہاں پر پانی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے، دیگر مسائل حل کرنے کے لیے، تو مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگر مفتاح اسماعیل کے حق میں فیصلہ آتا ہے، جو کہ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آئے گا، تو NA 249 کے جو عوام ہیں ان کے مسائل حل ہوں گے. کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب ایک بہت ماشاءاللہ ایک محنتی اور ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ برائٹ آدمی ہیں، جن کو جب پاکستان کی خدمت کا موقع ملا کہ وہ اچھی تبدیلیاں لے کر آئے. اور جس طرح انہوں نے NA 249 کے عوام کے ساتھ مل کر دن رات کیمپین کی ہے، میرے خیال ہے کہ اگر کسی کی کیمپین سکسیسفل ہے، یا اگر کسی نے عوام کے ساتھ اتنا وقت بتایا ہے، ان کو ریچ آؤٹ کیا ہے اور اتنی زبردست کیمپین چلائی ہے، تو وہ مفتاح اسماعیل کے سر پہ سہرا ہے اس کا. اور مجھے یہ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج وہ جو وعدے کراچی کے عوام سے کر رہے ہیں، NA 249 کے عوام سے کر رہے ہیں، ان کو مفتاح اسماعیل صاحب اور نواز شریف صاحب مل کر پورا کریں گے. تو کراچی نے بہت نااہلی بھی دیکھی ہے، مسائل کا سامنا بھی کیا ہے. تو میں کراچی کے عوام سے آج یہ اپیل کرتی ہوں کہ مسلم لیگ نون کو ووٹ کریں، اپنی ترقی کو ووٹ کریں. آپ کا بھی حق ہے، کیونکہ کراچی ہب ہے پاکستان کا، اکنامک ایکٹیویٹی کے حوالے سے، بزنس ایکٹیویٹی کے حوالے سے. تو میں یہ اپیل کرنا چاہتی ہوں کہ اپنے اس اسٹرینتھ کو پہچانیں، مسلم لیگ نون کو ووٹ کریں، اپنی ترقی کو ووٹ کریں، اور اپنے مسائل کے حل کے لیے آگے بڑھیں. اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ 2018 کے الیکشنز میں وہاں سے شہباز شریف صاحب جیت چکے تھے، اور کئی ہزار کی لیڈ سے جیت چکے تھے. پھر ایک ووٹ چوروں نے ڈاکہ ڈالا اس الیکشن پر بھی، پاکستان کے دیگر جگہوں کے الیکشن کی طرح، اور چند 100 ووٹوں سے دھاندلی کر کے شہباز شریف صاحب کو ہرایا گیا. اور مجھے پتہ ہے کہ آج بھی NA 249 کا دل جو ہے وہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ دھڑکتا ہے. تو میں NA 249 کے عوام کو یہ میسج بھی دینا چاہتی ہوں کہ دھاندلی کے ذریعے جس کو آپ کے سروں پر مسلط کیا گیا، ان کی کارکردگی بھی آپ نے دیکھی. انہوں نے کبھی آپ کے مسائل میں، آپ کی مشکلات میں، کبھی انہوں نے آپ کے پاس آ کر آپ کا حال نہیں پوچھا. آپ کی خدمت تو دور کی بات ہے، انہوں نے کبھی دوبارہ اس حلقے کا رخ ہی نہیں کیا. اور اس حکومت کی طرح انہوں نے عوام کی خدمت پہ کوئی توجہ نہیں رکھی. تو کراچی کے ساتھ جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اب کراچی کے عوام کو اپنی تقدیر بدلنے کے لیے مسلم لیگ نون کے حق میں، نواز شریف صاحب کے حق میں اور مفتاح اسماعیل کے حق میں یہ فیصلہ کرنا چاہیے
تاکہ مسلم لیگ نون آگے بڑھے اور ان کی خدمت میں دن رات ایک کرے اور ان کی زندگیوں میں اچھی تبدیلی لے کر آئے. کراچی جو ہے وہاں پر نااہلی بہت زیادہ دیکھی. ابھی آپ کی اتحادی تھی پیپلز پارٹی, 13 سال سے پیپلز پارٹی کی حکومت ہے کراچی کے اندر, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ صرف تحریک انصاف ہی ناکام ہوئی ہے یا پیپلز پارٹی بھی کراچی میں ناکام ہوئی؟ میں نے جو بات کرنی تھی وہ کر دی, اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی. یہ فیصلہ عوام کا ہے کہ انہوں نے کس کو مورد الزام ٹھہرانا ہے, اور میں نے جو بات میں اپنی پارٹی کا ایجنڈا, اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو, میں کراچی کے عوام کے لیے کیا لانا چاہتی ہوں, مفتاح اسماعیل صاحب کے تھرو نواز شریف صاحب کراچی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کس طرح کراچی کی ترقی دل سے وہ چاہتے ہیں, مجھے وہ بات کرنی ہے. مجھے کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچھالنا. شکریہ. میرا ابھی اب لیٹ تو سینٹ کے جو ہوا ہے اس کے بعد میرا کسی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. پی ڈی ایم آج بھی اسی طرح ہے, کھڑی ہے, اور اس کا اجلاس آپ کو پتہ ہے کہ مولانا صاحب نے 26 اپریل کو بلایا ہے اسلام آباد میں. تو رمضان شریف کے بعد پی ڈی ایم اپنی جو نئی اسٹریٹجی کیا بناتی ہے, کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتی ہے, اس کا فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. مستقبل بہت روشن ہے. اس کا جو حالیہ آپ نے دیکھا, پی ڈی ایم نے جو تحریک چلائی وہ بھی بہت کامیاب تحریک تھی. جس طرح سے پی ڈی ایم کے جلسوں کے تھرو, پی ڈی ایم کی نیریٹو کے تھرو, پی ڈی ایم کا جو پبلک موبلائزیشن کیمپین تھی اس کے تھرو, جس طرح عوام کے جذبات کی, اس حکومت مخالف جذبات کی جو عوام میں ابل رہے ہیں اور عوام جس سے تنگ آئے پڑے, جس طرح سے پی ڈی ایم نے اس کی ترجمانی کی, اس سے حکومت کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. اور اس کے بعد یہ حکومت کے پاؤں جمے نہیں. جس طرح سے پبلک نے باہر نکل کر پی ڈی ایم کے جلسوں کے اندر اور پی ڈی ایم کے ساتھ اپنا سپورٹ شو کی, اس سے حکومت لرزتی رہی, کانپتی رہی, اور آج تک دوبارہ سنبھلنے میں نہیں آئی. تو وہ بھی ایک کامیاب دور تھا, اور انشاءاللہ آگے جو پی ڈی ایم فیصلے کرے گی وہ بھی عوام کی توقعات کی عین ترجمانی ہوگی انشاءاللہ. اب شہباز شریف صاحب دوبارہ باہر آ گئے, کیا مریم نواز اور شہباز شریف صاحب مل کے پی ڈی ایم کے معاملات کو چلائیں گے یا پھر کون کرے گا؟ 30-40 سال سے, میرے خیال ہے جب میں چھوٹی تھی تب سے میں یہ باتیں سن رہی ہوں. نون سے شین نکلے گی, شین سے نون نکلے گی, نہ نون سے شین نکلی, نہ شین سے نون نکلی. وہ نکل سکتے ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب میں جو تعلق ہے, اور شریف فیملی کے اندر جو وہ ایک دوسرے کا جو جس احترام اور محبت اور عقیدت میں کے رشتے سے وہ جڑے ہیں, اس کا شاید احاطہ یا اندازہ ایسے لوگوں کے لیے کرنا بہت مشکل ہے جو اس کے ساتھ توقعات جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جہاں تک سیاسی بات ہے تو شہباز شریف صاحب کا, حمزہ شہباز شریف صاحب کا اس طرح سے جیل میں رہنا اور اتنی ہمت اور حوصلے سے جیل کاٹنا اس بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے, وہ آج بھی نواز شریف کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں, جماعت کے ساتھ اسی طرح کھڑے ہیں, اور نواز شریف کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہیں. نواز شریف صاحب کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچنے پہ تیار نہیں ہیں. اور اگر ذرا سے بھی تیار ہوتے, تھوڑی سی بھی اپنی آمادگی ظاہر کرتے, تو آج وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہوتے, اور آج وہ یوں جیلوں میں نہ پڑے ہوتے. جب بہت بہادری سے 2 مرتبہ جیل شہباز صاحب نے کاٹی, اور حمزہ نے شاید سب سے لمبی جیل کاٹی ہے اور اتنے بہادری کے ساتھ کاٹی ہے. تو جو سمجھتے ہیں کہ وہ دڑاڑ آ جائے گی یا لانا چاہتے ہیں, یہ ان کی وشفل تھنکنگ تو ہو سکتی ہے, لیکن ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. انشاءاللہ تعالی نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز اور پاکستان مسلم لیگ نون یوں ہیں اور یوں رہیں گے. مخالفین کو ناکامی ہوگی انشاءاللہ تعالی.
آپ نے 2 سوال پوچھے. سب سے پہلے تو توشہ خانہ کیس میں آ جائیں, مجھے اس چیز میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کو جو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا گیا, راتوں رات جو کارروائیاں ان کے خلاف ہوئیں, جس طرح سے ہوئیں, وہ ایک بڑی مضحکہ خیز بات تھی. اس کا ایک ہی مقصد تھا جو کہ پاکستان کے عوام اچھے طریقے سے جانتے ہیں, دیکھ چکے ہیں. ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کرنے کا ایک ہی مقصد تھا کہ نواز شریف کی صحت جب ان کو پتہ چلا کہ پہلے سے بہتر ہے اور الحمدللہ, اور وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ریسیوم کرنے جا رہے ہیں, وہ اپنی پولیٹیکل ایکٹیویٹی دوبارہ سے لندن سے شروع کرنے جا رہے ہیں, اور وہ پی ڈی ایم کے جلسوں میں تقاریر بھی کریں گے, شرکت بھی کریں گے, اور ان کی جو پبلک اپیل ہے وہ بھی سامنے آئے گی. تو یہ بہت بری طرح ڈر گئے اور انہوں نے پوری کوشش کی کہ میاں صاحب کو کھینچ کے پاکستان واپس لے کے آئیں. انہوں نے برطانیہ سے رابطہ کیا, وہاں سے مایوسی ہوئی کیونکہ برطانیہ کے جو انصاف ہے وہ بکتا نہیں ہے, وہاں پر کسی کے ساتھ ناانصافی کرنا بہت مشکل کام ہے. تو وہاں سے جب ان کو مایوسی کا سامنا ہوا تو یہاں انہوں نے بڑے طریقے سے ان کو ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا, ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کی, کیونکہ وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے کہ نواز شریف پاکستان سے باہر بیٹھ کر جو ہے وہ پالیٹکس کرے, کیونکہ یہ اتنا ڈرتے ہیں نواز شریف سے کہ یہ وہ باہر بیٹھ کے بھی افورڈ نہیں کر سکتے, اور صحیح ڈرتے ہیں. ان کا کوئی قصور نہیں ہے, میں ان کو اس بات میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ صحیح ڈرتے ہیں. اس نے نواز شریف نے باہر سے بیٹھ کے گھر میں گھس کے ان کو مارا, اور ایک کے بعد ایک الیکشن الحمدللہ اللہ کی مدد سے, عوام کی مدد سے اس نے باہر بیٹھ کے ان کو ہرایا. ڈسکا میں 2 دفعہ الیکشن ہوا, 2 دفعہ لوگوں نے نواز شریف کے بیانیے پر نہ صرف اس کو مانا, اس پہ لبیک کہا اور ووٹ کی حرمت کی حفاظت کی, ان کے حلق سے اپنی سیٹ نکلوائی, ووٹ چوروں کو رنگے ہاتھوں پکڑا اور دوبارہ مسلم لیگ نون کے حق میں فیصلہ دیا. چاہے وہ وزیر آباد کا الیکشن ہو, چاہے وہ ڈسکا کا 2 دفعہ الیکشن ہو, چاہے وہ کے پی کے میں نوشہرہ کا الیکشن ہو. یہ لوگوں نے نواز شریف کے اس ملک میں نہ ہونے کے باوجود نواز شریف کے بیانیے پر لبیک کہا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے نام پہ ووٹ ڈالا. تو یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ نواز شریف لندن میں بیٹھا رہے اور ان کی جو ہے وہ ان کو ایکسپوز کرتا رہے. اور دوسرا, پاکستان میں بھی جب نواز شریف صاحب تھے یا وہ ان کو لانا چاہتے تھے, وہ اس لیے ان کو نہیں لانا چاہتے تھے کہ یہ کورٹس میں جائیں اپنا کیس فائٹ کریں, اس لیے کہ ان کو جیل کی دیواروں کے پیچھے پھینک کر ان کی زبان بند کرنا چاہتے تھے. اور زبان بند کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا کوشش نہیں کی. تو یہ افورڈ نہیں کر سکتے, کیونکہ نواز شریف اگر پولیٹیکل ارینا میں ہوگا, نواز شریف اگر سیاسی میدان میں ہوگا, تو نہ عمران خان کی, نہ سلیکٹڈ کی, نہ سلیکٹرز کی, ان کا کوئی چانس ہی نہیں ہے. یہ اچھی طرح جانتے ہیں. تو یہ جو توشہ خانہ کیس ہے, یہ جو ایبسکانڈر اشتہاری ڈکلیئر کرنا ہے, یہ ساری اسی چیز کی جو اسٹریٹجی ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اب یہ چاہے اپنے زخم سے لائیں, چاہے یہ اپنے ہاتھ ملتے رہ جائیں, نواز شریف الحمدللہ پوری طرح سے پاکستان کی پولیٹکس میں شامل ہے. بھلے ہی اس کی آواز بند کریں, بھلے ان کی تصویر دکھانے پر پابندی ہو, بھلے ہی میڈیا پر ان کی پابندی ہو, یہ بھی ایک خوف کا ثبوت ہے, لیکن اس کی تصویر عوام کے دلوں میں ہے, اور عوام آج بھی ان کی تصویر نہیں دیکھ سکتے, ان کی تقریر نہیں سن سکتے, ان کی آواز پر پابندی ہے, لیکن آج بھی نواز شریف کے نام پہ ووٹ ڈل رہا ہے الحمدللہ. اور دوسرا, آپ نے ایک بات کی گھر کی, گھر کے بارے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب ان کو 30-35 سال پہلے جو میرے دادا اور دادی کی نے جب یہ لینڈ خریدا, اس کی جو پرچیز تھی, اس میں جب ان کو ایک چیز نہیں ملی, ایک ان کو کوئی قانون کی یا کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز کی خلاف ورزی نہیں ملی, تو جس سے یہ زمین خریدی گئی, جن کا نام ہے وحیدہ بیگم, اس کے کاغذات کھول کے بیٹھ گئے اور کہا کہ اس کے کاغذات میں کوئی چیز مسنگ ہے. اب وہ مسنگ تھی یا انہوں نے خود غائب کی, وہ آپ سب بہتر جانتے کہ یہ حکومت کس طرح سے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہے, مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. راتوں رات جس طرح انہوں نے
रेवेन्यू ऑफिसर्स को बिठा के जो स्टेटस है ज़मीन का वो तब्दील कराया और उसको हुकूमत पंजाब के नाम ट्रांसफ़र किया, जिसके ऊपर अब हमें स्टे मिल गई है। और कोई नोटिस, हमारा घर तोड़ने आ रहे हो ना, हमें बुलाया, हमसे पूछा कि क्या स्टेटस है, कागजात दिखाएं। इनको सब पता है कि कागजात हमारे पूरे हैं, एक भी वायलेशन नहीं है और ये बिल्कुल कानूनी तरीके से ख़रीदी गई जायदाद है। तो अगर उसके बाद अगर आपकी आंखों पे इतनी पट्टी बंदी है विक्टिमाइजेशन की, तो एक बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि घर सबके होते हैं, वक्त किसी का नहीं होता। ये बात मेरी याद रखना। देखें, जितना बड़ा ग्रुप आपको नज़र आया है तहरीक इंसाफ के MNAs का, MPs का, मैं ये आपको बता दूं कि ग्रुप उससे बहुत बड़ा है और वो बहुत पहले से हमारे साथ भी और दूसरी जमातों के साथ भी राब्ते में हैं। उसकी वजह ये है कि अब उनको अपने अपने हलकों में वापस जाना है। जो तारीख़ी नालायकी, नाअहली और जो मतलब पाकिस्तान के 73 सालों में इतनी नालायक और इतनी नाअहल हुकूमत कभी नहीं आई कि लोग आज 120-130 रुपए किलो चीनी भी ख़रीदने को तैयार हैं, लाइंस में लगे हुए हैं रोज़े की हालत में, लेकिन चीनी नहीं मिल रही। और अगर चीनी मिलती है तो वो फ़कीरों की तरह 1-1 किलो, 2-2 किलो, और उसके बाद वो आपके अंगूठे पे निशान लगाते हैं अनमेट स्याही का कि अब तुम्हें चीनी मिल गई, अब वापस ना आना चीनी लेने। ये हाल किया अपने अवाम का। रोज़े की हालत में अवाम दर बदर भटकने पर मजबूर है, लंबी लंबी कतारों में खड़े होने पर मजबूर है। बनी गाला में इस तरह चीनी जाती है, वज़रा के घर में इस तरह चीनी जाती है, सिलेक्टर्स के घरों में इस तरह चीनी जाती है। तो अगर आप ये करेंगे तो आप ये जान लें कि इन MNAs ने, इन MPAs ने, जिनको आपने भानमती के कुंबे की तरह सिलेक्टर से प्रेशर बना के डलवा के जोड़ तो लिया था और 2018 का इलेक्शन में आपने धांधली करके जीत तो लिया था, अब उनको हलकों में वापस जाना है। वो इलेक्शन लड़ने वाले लोग हैं और वो ये जानते हैं, क्योंकि जब वो एक तो हलके में जा नहीं रहे डर के मारे, और जब इलेक्शन अनाउंस हुए और इनको हलकों में जाना पड़ा तो इनको तो पता चल जाएगा, अवाम इनके गिरबान पकड़ेगी। और पकड़ने चाहिए क्योंकि अवाम की ज़िंदगियाँ अजाब बना दी हैं। महंगी भी चीज़ नहीं मिल रही, लोगों के पास एक तो पहले कारोबार नहीं है, आपने इकॉनमी का बुरा हाल कर दिया, सत्यानाश कर दिया, और अब लोगों के पास जब कुव्वत खरीद नहीं रही, उसके बाद भी अगर वो अपने बच्चों का, अपनी फैमिलीज़ का पेट पालने के लिए बाहर निकलते हैं, ख़रीदते हैं चीज़ें, तो एक तो चीज़ें मिलती नहीं हैं, ऊपर से महंगाई आसमान को छू रही है, लाकानूनियत आसमान को छू रही है। मतलब गवर्नेंस का कोई भी आप शोबा उठा के देख लें, ये हुकूमत सवाए नाकामी की तस्वीर के और कुछ नज़र नहीं आती। तो अवाम इनका जब एहतसाब करेंगे, इनको लग पता जाएगा। और जैसे कि आपने कहा कि इलेक्शन अनाउंस होने दें, फिर आप तमाशा देखें, ये अपने हलकों में कैंपेन नहीं कर सकेंगे। और इनके MNAs और MPAs वो बड़े समझदार लोग होते हैं, ये मेरे साथ खड़े हैं, इनको पता है, पब्लिक पल्स का सबको पता होता है। इसीलिए अब ये बहाना तो जहांगीर तरीन ग्रुप का है, असल में बात ये है कि ये PTI के टिकट से इलेक्शन अब नहीं लड़ना चाहते। अवाम के गैज़ो गज़ब का सामना, इमरान खान की नालायकी और नाअहली का बोझ ये नहीं ढोना चाहते। एक नहीं, देखें, बात यह है कि इसमें भी दो पहलू हैं। एक तो ये कि डस्का का इलेक्शन जब PTI ने कोर्ट में चैलेंज किया था और कहा था कि डस्का के इलेक्शन को रोका जाए, तो वो उन्होंने कोरोना नहीं लिखा उसमें। असल में बात ये थी कि ये मुस्लिम लीग नून का सामना नहीं कर सकते। जहाँ जहाँ ये जानते हैं कि जहाँ जहाँ वोट पड़ेगा
वहाँ इंशाअल्लाह ताला शेर जीतेगा, नवाज शरीफ जीतेगा। तो ये इसको सिर्फ इस तनाजुर में, कोरोना के तनाजुर में ना देखा जाए। डस्का का इलेक्शन भी ये चाहते थे कि इनको आवाम में ना जाना पड़े, और सही चाहते थे। देखिए आवाम में गए तो कितनी बुरी तरह हारे। इसी तरह जो ये इलेक्शन कमीशन में गए हैं, लाहौर में मरियम नवाज मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। उनका कहना था आवाम की ज़िंदगी और सेहत के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर कराची का दौरा मनसूख किया गया। चंद दिनों में कोरोना में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। NA 249 के मसाइल से आगाह हैं। वहाँ सबसे बड़ा मसला पानी है। मिफ्ता इस्माइल अगर पानी की फ्राहमी का वादा कर रहे हैं तो ज़रूर पूरा करेंगे। कराची के मसाइल का हल मुस्लिम लीग नून के पास है।